محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اسی نماز کی جماعت قائم ہو گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جماعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے جماعت مستحبہ، یعنی وہ جو مقرر شدہ امام پڑھاتا ہے اور جماعت ہوتی ہے۔ اگر تو ایسا تھا آپ علیحدہ پڑھ رہے تھے اور جماعت یہ والی قائم ہوئی تو پھر تو آپ توڑ کے اس میں شامل ہوں گے۔ دوسری ہوتی ہے کہ اصل جماعت ہو گئی، آپ لیٹ آئے اور شروع کی، اب دو چار اور آ گئے اور انہوں نے وہی نماز جماعت سے شروع کر دی، یہ جماعت مستحبہ نہیں کہلاتی۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو اکیلے نماز کمپلیٹ کر لیں، چاہے توڑ کر اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اور افضل ہے کہ توڑ کر، اور جو پہلی صورتحال ہے اس میں تو پھر آپ کو توڑ کر شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ اور کویسچن ہے۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر گھر میں قرآن خوانی رکھوائی جائے، کچھ لوگ صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں اور انہی کے قریب کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ سخت ترین بے ادبی ہے۔ علماء نے تو استاد کے لیے بھی اس منع کیا ہے کہ اگر استاد، حالانکہ اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، کہ وہ اوپر بیٹھا ہو نشست پہ اور شاگرد قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوں، تو یہ قرآن کی سخت بے ادبی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کو فرض کرنے کوئی پرابلم ہے، ٹانگوں میں درد ہے، کچھ ہے، تو وہاں سے چلا جائے، وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھے، کسی دوسرے مقام پر بیٹھے۔ لیکن اس طریقے سے بیٹھنا کہ لوگ نیچے ہاتھ میں لے کر قرآن بیٹھے ہوں اور یہ اوپر براجمان ہوں، یہ قطعاً غلط ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے عذاب کا خوف دل میں رکھ کر توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا ہمارے گھر کے ٹینکی میں چھپکلی گر گئی، بعض کہتے ہیں ناپاک ہے، بعض کہتے ہیں زہریلا پانی ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں بنیادی اصول یہ ہے، ہر وہ جاندار جس میں بہتا خون ہو، یعنی اگر اس کو کاٹیں تو اس کا خون بہنے لگے، بہتا خون ہو، وہ اگر پانی میں گر کے مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس میں بہتا خون نہیں ہے تو پاک رہے گا۔ جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، پانی میں گر کے مر جائے، بہتا خون نہیں ہوتا، پاک رہے گا، تو چھپکلی سے ناپاک ہوگا، آپ کو صاف کرنا ہوگا۔ باقی یہ دو تین رہ گئے۔ ایک انہوں نے صدقے کا بہترین طریقہ پوچھا تھا۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرنا، آپ کچھ دے دیں کسی کو، دل میں نیت کر لیں، حتیٰ کہ جو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں بہترین صدقہ کہ کیا ہم دیں، کس جگہ دیں، تو میں کہتا ہوں کہ عالم اور مفتی بنائیں، اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوتا ہے۔ باقی جو کویسچن رہ گئے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں عرض کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین شعور عطا فرمائے اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں شک پیدا ہوا کہ میں نے لگائی بھی تھی کہ نہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو نماز توڑ دیں اور نئے سرے سے نماز شروع کریں، اور اگر اکثر آپ کا ایسا ہو جاتا ہے تو پھر غالب گمان کی طرف آئیں۔ زیادہ کس طرف زیادہ 70% ہے کہ لگائی تھی، 30% ہے کہ نہیں لگائی، تو پھر آپ نہ لگائیں، اور اگر اس طرف کا ریشو زیادہ ہے تو پھر توڑ کر نماز شروع کریں تاکہ وسوسے سے آدمی بچ جائے۔ بعض اوقات پھر مطلب ہے کہ سکون نہیں ملتا، نماز آپ پڑھ بھی لیں گی، سکون نہیں ملے گا، پتہ نہیں فرض ادا ہوا نہیں ہوا، اس لیے بہتر ہے دوبارہ، اور اگر ایک دو دفعہ آپ یہ کر لیں پریکٹس تو انشاءاللہ وسوسہ بہت حد تک رک جائے گا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے چچا جو ہیں خاندان میں بڑے ہیں اور وہ بڑے اکثر فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمارے ماموں سے جھگڑا ہو گیا، چچا کہتے ہیں پورے خاندان والوں کو کہ اس سے قطع تعلق کرو، اگر ہم کر لیتے ہیں تو کس پہ وبال ہوگا؟ دیکھیں ایک تو یہ چچا پہ وبال ہوگا، کیونکہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں یہ ذاتیات کے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کون بنیاد بناتا ہے، رسول کو کون بناتا ہے، دین کو کون بناتا ہے؟ یہ جھگڑے تو ختم ہو گئے۔ اب تو نے یہ بولا تھا، تم نے پیسہ کم کر دیا، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، شادی کارڈ کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا، یہ اتنے امپورٹنٹ مسائل، ان میں جھگڑے ہوتے ہیں اور پوری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے جھگڑوں کو بنیاد بنا کر کسی مسلمان سے، خصوصاً ذی رحم محرم سے قطع تعلق کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا اگر کوئی حکم دے رہا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں کہ معصیت میں، کسی گناہ کے اندر کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ نہ کریں، اور اگر آپ بڑا سمجھ کر ایسے آدمی کو بڑا بنانا ہی عجیب و غریب بات ہے کہ جو گناہوں والے فیصلے کر رہا وہ کہاں سے بڑا ہوا؟ شریعت کی نگاہوں میں بالکل بڑا نہیں ہے۔ اور اگر آپ مان لیں گے تو آپ بھی کوئی منع نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں کہ آپ چسنی پیتے ہوں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ اب ان کے اوپر وبال تو ہوگا، اور جتنے قطع تعلق کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا، لیکن یہ آپ سب بھی پھنسیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر چچا یہ کہہ دیں کہ بیٹا تم اپنی ماں کو قتل کر دو، تو کیا کریں گے؟ آپ قتل کریں گے ماں کو، کیونکہ چچا بڑے ہیں خاندان کے؟
نہیں کریں گے نا، تو اب کیوں نہیں کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آپ کے اندر جرأت پیدا ہو گئی، کہاں سے ہمت پیدا ہو گئی، کیوں نہیں کر رہے آپ؟ تو یہ قطع تعلق بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صاف کہہ دیں ہم آپ کی یہاں پہ بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، لیکن گناہ میں کوئی اطاعت نہیں ہوگی۔ اب ناراض ہوتے ہیں چھوڑ دیں، ان سے قطع تعلق بالکل جائز ہے۔ جو گناہ کی دعوت دیتا ہو، گناہ کا حکم دیتا ہو اور آپ نہ مانیں تو ناراض ہوتا ہو، اس سے تو بہت دور ہو جائیں، ورنہ آپ کی نسلوں کو گناہوں میں لگا دیں گے۔ معذرت کے ساتھ کہ بہت سے بڑے ایسے ہیں جو اپنے خاندان میں برائیوں اور گناہوں اور خطاؤں کے وائرس چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اولادیں نسل در نسل گناہوں میں لگی پڑی ہیں ان کی وجہ سے۔ اور یہ ایسے سرپرستوں کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ بہت بڑا گناہ جاریہ کر کے جا رہے ہیں۔ جتنے لوگ خاندان میں آگے اس پہ عمل کرتے رہیں گے انہیں قبر میں عذاب در عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ میرے آقا نے واضح فرمایا جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کے گناہوں کا وبال اس شخص پر ہوگا اور ان کے وبال میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کرتا ہوں انشاءاللہ، ایک یہ سوال کیا تھا کہ اگر کوئی والدہ ہیں وہ اپنے بیٹے سے بہت شدید قسم کی ناراض ہیں کیونکہ وہ بیٹا اپنی زوجہ کے زیادہ فیور کرتا ہے اور اس وجہ سے کافی بدتمیزیاں ماں سے کرنا، تو ماں سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا ہے اور اب ان کا کانٹیکٹ بھی ختم ہو گیا، بیٹے کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے۔ اب والدہ کویسچن کرتی ہیں کہ اگر میں اپنی بیٹی کو یہ وصیت کروں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بیٹے کو اس کی خبر بھی مت دینا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہے تو جائز، خیر ویسے تو بیٹے کو آنا چاہیے جنازے میں اور آخری دفعہ کم از کم چلو چہرہ دیکھ لے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر ماں ایسی کوئی وصیت کرتی ہے اور اتنا اس کا دل دکھا ہوا ہے تو بہرحال ماں کو یہ اجازت ہے۔ آپ نے وہ جریج عابد والا واقعہ سنا ہوگا، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے ایک دفعہ آ کے باہر آواز دی، وہ سوچتے رہے کہ ماں کو جواب دوں یا عبادت میں مشغول رہوں، ماں کو جواب نہ دیا، پھر انہیں دوسری مرتبہ ایسا ہوا، جب تیسری مرتبہ بھی انہوں نے جواب نہیں دیا تو ماں کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک نہ مارے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور آگے چل کر پھر ایسے ہی ہوا، اس زمانے کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا، لوگوں نے مارا پیٹا، پھر آپ کی کرامت تھی چونکہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے تو ایک بچہ جو اسی عورت کا تھا اس نے ناجائز طریقے سے بچہ پیدا کیا، پھر اس بچے سے گواہی دلوائی گئی تو پھر وہ ثابت ہوا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، تو لوگوں نے معافی مانگی۔ یہ میں نے خلاصہ کر کے بتایا، لیکن خلاصہ کیا ہوا کہ ماں نے غلط فہمی کی بنا پر کیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی۔ ماں کی ناراضگی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور یہاں تو ارادتاً ہے کہ ماں کو تنگ کرنا، یہ کرنا، سب کرنا۔ اگر ماں کا دل دکھا ہوا ہے، وہ منع کرتی ہے کہ اطلاع نہ دیں، تو اس کی گنجائش ہے بالکل۔ باقی یہ کہ اس پہ کچھ مشاورت ہے وہ انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد عرض کر، شاید ڈراپ ہو گئی ہے تو اچھا۔ اب اس میں مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں بالکل جب اولاد کی طرف سے پے در پہ مسلسل قصداً اور وہ بھی بیوی کے مقابلے میں ماں کی نافرمانی ہو تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ماں کا دل دکھتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں بالکل فیڈ اپ ہو جاتی ہے اور اس کی مامتا کہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہے، اور جو دکھ اور صدمے اور غم ہیں وہ غالب آ کر اور وہ اس طریقے سے ایک نامناسب رویے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ مشورہ صرف اتنا ہے، اولاد اس نے غلط کیا، بہت آپ چاہے اس سے رابطہ دنیا میں رکھیں نہ رکھیں، وہ کانٹیکٹ کرے نہ کرے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ دل سے اس کو معاف کر دیں، ورنہ اس کے لیے جہنم بس پکی ہے، جہنم یہ سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو اس کو، اتنا خطرناک صورتحال ہے۔ تو ایک وقتی کیفیت کے تابع ہو کر ہم بہت سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری کیفیات بدلتی ہے تو بعض اوقات ہم خود ان فیصلوں پر پچھتا رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ماں ہے ناراض ہو کے چلی گئی تو اس کا دل تو مطلب ایک طرح سے اس کو مضبوطی کا احساس ہوا، اس کو اچھا لگا کہ میں اس سے انتقام لے کے چلی گئی، اب یہ بعد میں چاہے پچھتاتا رہے، لیکن جب مرنے کے بعد جو حالات اور کیفیات ہمارے سامنے آتے ہیں اور خصوصاً میدان محشر، وہاں پھر تھوڑا افسوس ہوگا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے بہت ہی ناروا سلوک رکھا لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ مطلب چاہے میل ملاپ نہ کریں، وہ ویسے بھی آپ نے بلاک کیا ہوا ہے، لیکن دل سے معاف کر دیجیے گا، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو اس کا بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ ورنہ اولاد ہوتی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب وہ غم میں اور دکھ میں آتی ہے اور پچھتاوے کا اظہار کر رہی ہو، رو رہی ہو، تو کتنے نافرمان کیوں نہ ہو، کتنے بدتمیز کیوں نہ ہو، آخر دل پگھل ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا اس پہ بھی توجہ کر لیجیے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ چلیں پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ
تو ایک انہوں نے کہا، انہی خاتون کا کویسچن تھا کہ میرا اور میری بیٹی کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ جتنا اس میں پیسہ ہے میں اپنی اس بیٹی کی ملکیت کر دوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصول تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ زندگی میں گفٹ کریں تو اپنا بیٹا بیٹی کو برابر دیں، یا کسی کو کسی دینی فضیلت کی بنا پر دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا سا دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ خدمت گزار ہے یا عالم دین ہے یا حافظ قرآن ہے تو اس کو دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن بالکلیہ محروم کرنا یہ مطلب مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعض صورتوں میں ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ وہ صورتحال یہ تھی کہ دوسرے بچوں سے والد ناراض نہیں ہیں، ایک کو دینا چاہ رہے تھے دوسروں کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ دوسروں کو بھی ایسا آپ غلام دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو سرکار نے فرمایا پھر ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ تو وہ کنڈیشن ایک الگ تھی کہ باپ سب سے راضی ہے لیکن ایک کو دے رہا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ بیٹے سے شدید ناراض ہیں اور بیٹی سے راضی ہیں، اور بیٹا ہے بھی نافرمان بدتمیز قسم کا ہے، تو حکم شرع بدلے گا۔ لہٰذا اگر یہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کر مکمل مالکانہ تصرف دے دیں تو یہ سب ان کی ملک میں چلا جائے گا، اور یہ اس صورتحال میں ان کے لیے گنجائش بھی نکلتی ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت دے دیں تو اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ روم میں ٹی وی ہے، فریج ہے، دوسری چیزیں ہیں ضرورت کی، کیا اس میں بھی بیٹی کو مالک بنا دوں؟ اس کا جواب وہی ہوگا جو جوائنٹ اکاؤنٹ کا ہم نے آپ کو بتایا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، یہ مخصوص پرٹیکولر صورتیں ہیں، اور کوئی وکیل بھائی برا نہ مانے، ہمارے بہت سے وکیل حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لڑکی والے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر سے جان چھڑوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی، میں کیس بناتا ہوں، آپ بس اس پہ سائن کیجئے گا۔ پھر وہ ایسے سے الزامات شوہر پہ لگاتے ہیں، یہ جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، مار پیٹ کے بھی معاملات ہیں۔ وہ گھر والوں کو بعض اوقات تو پتہ تک نہیں ہوتا، سب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو بتا دیتے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوگی، جج کا قصور نہیں ہے، اس کے سامنے تو برٹش لاء کے مطابق جو آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، نکاح قائم رہتا ہے۔ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ بول بال کے بیٹی کو طلاق دلوا کے خلا کورٹ سے، جو فسخ نکاح ہے حقیقتاً تو، اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو اس کا پہلے شوہر سے نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ سب نتیجے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جہالت کے نتیجے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کی منکوحہ ہے، دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں تو جسمانی تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہوگی آپ جان سکتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو معلوم۔ اور یہ کروا کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ محبت کرنے والے بھائی۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ ماں کروا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا غلط کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی میری بہنیں یہاں سن رہی ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کورٹ سے فسخ نکاح، یہ جس کو آپ لوگ خلا کہتے ہیں، خلا کروایا ہے، خدا را ایک مرتبہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس پر ایک فتویٰ لے لیں ریٹن کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے کورٹ سے خلا لیا تھا، اتنا سچ تھا اور اتنا ہم نے جھوٹ اس میں بھر دیا تھا، اور تاکہ ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے تو کیا حکم شرع ہے، اور اس کے بعد جو بعد میں بچی کے ساتھ معاملات ہوئے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، ایک دفعہ ضرور معلوم کر لیجئے گا، ورنہ میدان محشر میں تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شریعت نے ضابطے قاعدے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو آپ اپنی مرضی کی بنا پر پامال نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ اپنے ملک کی قانون کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جتنے یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، یہ جا کے مذہب کے متعلق جتنا آزادانہ بولتے ہیں، کبھی وہاں کے قانون کے خلاف بول کے تو بتائیں، پھر میں آپ کی جرأت مانوں نا۔ باہر جانے کے بعد مذہب کو بھی اتنا سے سمجھا جاتا ہے، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رائے کے خلاف شرع بولنے کو بھی کہتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے بعد جب سارے یہ لوگ چاہنے والے آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کبھی ایسی حدیثیں پڑھ لیجئے گا کہ ہوگا کیا، تو وہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ ان کے خاوند کے ساتھ تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساتھ رہیں، تو انہوں نے کونسل والوں سے رجوع کیا اور انہوں نے جھوٹے پیپر پہ شوہر کو بلا کے دھوکے سے سائن کروا کر اور طلاق کروا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کونسل
والا اگر جو بھی ہے اس نے جو ایسا کیا ہے اور جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ اب بہت ہی برے مقام پر محسوس کر لے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لے کر اور خواہ مخواہ کسی کے گھر کو خراب کرنا، بیوی وہاں صدمے میں ہو، شوہر وہاں غم میں ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکے سے کسی پیپر پہ سائن کروا لیں جبکہ شوہر کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس پیپر پر لکھے ہوئے مضمون پر ہی واقف نہ ہو، اس طرح کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر کی منکوحہ ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو بنیاد بنا کر، یعنی اس پیپر پہ سائن کو، اس پیپر کو بنیاد بنا کر آپ کے گھر والوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا، نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے آپ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی جگہ رہ رہی ہیں، جسمانی تعلق بالکل زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے ایسے والدین پر کہ جو شرعی مسائل معلوم کیے بغیر شرعی چیزوں میں از خود مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کا تصور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے۔ طلاق کا تصور شریعت نے دیا ہے، مہر کا تصور شریعت نے دیا ہے، عدت کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ تو پھر شریعت سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ تصورات تو وہاں سے لے لیے، اب اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو جیسا چاہیں آپ چنگم کی طرح بڑا چھوٹا کر لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو آپ بالکل اس پہ اسٹرکٹلی مطلب اپنے گھر والوں سے مقابلہ کریں گی، اور اپنے شوہر سے آپ رابطہ کریں، اور شوہر بھی آپ کے آئیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو معافی وغیرہ مانگ لیں، لیکن دوسرا نکاح ہرگز مت کیجیے گا، کریں گی تو وہ ہوگا ہی نہیں اور آپ تباہ ہو جائیں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں